کا ایک لازوال رشتہ ہے اور ہونا چاہیے. اور ایک امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہر روز مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کی طلوع ہونے کی حقیقت پہ اتنا یقین نہ ہو جتنا اسے اپنے محبوب کی ذات اقدس پہ یقین ہونا چاہیے. وہاں ٹھیک چل رہا ہے. اس حد تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر یقین ایک امتی کو ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کی تعلیمات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات طیبات پر ایک امتی اور غلام کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کا نظام تو رک سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے نور کے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ان الفاظ میں نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ کوئی خسارہ کسی صورت بھی ہو سکتا ہے. میں بہت مختصر وقت میں 2-4 واقعات امت مصطفیٰ کے سب سے بہترین مومنین کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہجرت کی رات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینہ شریف روانہ ہونے والے ہیں. آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت نے ہجرت فرمانی. کفار مکہ ننگی تلواریں لے کر ابو جہل کی سرپرستی میں، قیادت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے. اذن الہی آیا کہ محبوب ان بے قدروں کو چھوڑیے اور قدر والوں میں تشریف لے جائیے. اب حال یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھیے. میرے پاک نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور اس رحمت کی وسعت کو بیان کیا تو خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کوئی شعبہ زندگی، کوئی طبقہ زندگی ایسا ہے نہیں، کوئی زیرو ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ جاندار تو چھوڑیے، کوئی بے جان شے بھی ایسی کائنات میں کوئی نہیں جس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت رحمت بن کر کائنات میں تشریف نہ لائے. کوئی کیا سمجھے اس ذات پاک کو جس کے متعلق میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعمرک کا. محبوب ہمیں آپ کی ساری حیاتی کی قسم ہے، زندگی کی قسم ہے، پوری زندگی کی قسم. اور مظفر وارسی نے کیا خوب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ نیند بھی، کہ اذاں تیری خاموشی بھی اذاں اور نیند بھی تیری رت جگے. تیری خاموشی بھی اذاں، نیند بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے. جو لوگ تلواریں لے کر باہر شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے، دشمنی مصطفیٰ میں اندھے ہیں، باہر یہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور اندر حجرہ مصطفیٰ میں انہی کافروں کی امانت مصطفیٰ کے پاس رکھی ہوئی. اپنے ماں باپ پہ اتنا یقین نہیں، کائنات میں اتنی ستھری سیرت والا اور کون ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لندن کی فضاؤں میں فلسفے کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کلاس فیلوز نے جب حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال سے پوچھا کہ علامہ اقبال فلسفہ پڑھتے ہو پھر بھی خدا کو ایک مانتے ہو؟ اس لیے کہ یہ فلسفہ بڑا عجیب سا چیپٹر ہوتا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں.
فلسفہ پڑھتے ہو، فلسفے کے طالب علم ہو، پھر بھی خدا کو ایک مانتے ہو، وہ پینڈووں والا ذہن ختم نہیں ہوا؟ گاؤں سے آئے ہو، پنڈ سے آئے ہو، ابے امی نے بٹھا دیا ذہن میں کہ اللہ ہے اور ایک ہے، بس وہ ابے امی کی بات اپنے پلے باندھ رہی ہے، وہ پرانی باتیں ہیں، وہ بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب تم پڑھے لکھے ہو، ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم حاصل کر رہے ہو، فلسفہ پڑھ رہے ہو، تمہارا ذہن کھلا ہے، اب بھی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی تم ان بوڑھے بابوں کی باتوں پہ جا رہے ہو، اور اب بھی اپنے ابا اور اماں کے کہنے پر خدا کو ایک مان رہے ہو۔ حضرت اقبال نے جواب دیا، کہا ہاں، اگر میں اپنے والدین کے کہنے پر بھی خدا کو ایک مانوں تو حق پھر بھی بنتا ہے کہ جنہیں اپنے باپ پہ یقین ہوتا ہے وہ باپ کی مانا کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کی تعلیمات کو پلے باندھا کرتے ہیں، لیکن میں نے فقط اپنی ماں باپ کے کہنے پہ خدا کو ایک نہیں مانا، بلکہ میں خدا کو اس لیے ایک مانتا ہوں کہ مجھے اس نبی نے کہا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، یہ اس نبی کی زبان سے نکلا ہے جس نبی کو جان کے دشمن بھی صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہے مدینہ شریف کے اندر، مکہ المکرمہ۔ یہ ایک امتی کا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر یقین کس حد تک ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کا حسن ہوا، اپنے بستر پر حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کو لٹایا، اپنی چادر مزمل اوڑھنے کے لیے دی، کہا علی تمہیں میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو تھا، فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ پیغمبر کے بعد، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اللہ کا نبی اور کوئی آنا نہیں۔ یہ چادر ہے، یہ میرا بستر ہے، یہاں لیٹ جائیے، اور صبح امانتیں جو کافروں کی ہیں انہیں یہ کافروں کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ لو میں واقعے کی تفصیل بیان نہیں کرتا، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صبح اٹھے، کافروں کی جو جو امانتیں تھیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس وہ واپس لوٹائیں اور مدینہ شریف چلے گئے۔ سواری نہیں ہے پاس، مکہ سے پیدل مدینہ شریف کی جانب 8 دن کا سفر طے کیا۔ آج میلاد مصطفیٰ سجی ہوئی محفل میں بیٹھ کے پڑھنا بھی سوکھا ہے، سنانا بھی سوکھا ہے، سننا بھی سوکھا ہے، لیکن جنہوں نے اس مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو اپنے جگر کا خون دے کے اس درخت کی آبیاری کی، جنہوں نے اپنا سارا کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو دیا ہے، مولا علی شیر خدا ننگے پاؤں مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے، چھل گئے پاؤں، زخم سے خون رس رہا ہے، اور جب پتہ چلا علی آ گئے ہیں، خود مصطفیٰ جان رحمت مولا علی شیر خدا کے استقبال کے لیے چل کے مدینے سے باہر آئے۔ پھر ایسا بیت گیا، دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک دن کسی شخص نے پوچھ لیا، دوستوں میں احباب میں سے کسی نے، گزشتہ زندگی کی باتیں ہو رہی تھی جیسے ہم بیٹھے ہیں تو ماضی کی داستانیں سناتے ہیں دوستوں، کسی نے سوال کیا، اے مولا مرتضی علی شیر خدا یہ بتاؤ کہ زندگی میں سب سے زیادہ مزے کی نیند کب آئی؟ جب دنیا جہان سے بے فکر ہو کے سوئے ہو اور سرور کی نیند راج کے سوئے ہو، مطمئن ہو کہ کوئی غم پریشانی سے، جیسا ہوتا ہے نا کبھی بندہ بہت میٹھی نیند سوتا ہے اور بندہ کہتا ہے آج تو یار نیند کا مزہ آ گیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، علی یہ بتائیے ساری زندگی میں سب سے زیادہ لطف مزے کی نیند کب آئی؟ کب بہت سارے ایسے دن آئے جب علی دنیا کی فکر سے بے فکر ہو کے سویا، چین کی نیند کی، آرام سے سویا ہوں، لیکن ان ساری زندگی کے اندر آنے والی راتوں میں سے ایک رات ایسی تھی کہ اتنی میٹھی پیاری نیند، سرور والی، مزے والی، بے فکری کی نیند کبھی نہیں آئی۔ کہا کب؟ کہا اس رات جب شب ہجرت مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بستر پہ سلایا تھا۔
اب احوال تو پتہ تھے دوستوں. انہوں نے کہا علی وہ رات، وہ تو سب سے زیادہ فکر والی رات. دشمن ننگی تلواریں لے کے گھر کے باہر کھڑا ہے، گھیرا ڈالے. ایک لمحے میں حملہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے بھلیکے میں آپ کو شہید کیا جا سکتا تھا. اس رات تو جان کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، اور وہ بے فکری والی نہیں تھی. اس وقت تو بے فکری ہو نہیں سکتی، وہاں تو سب سے زیادہ فکر والی نہیں تھی. اس محفل میلاد کے سجانے کا، میرے آنے کا، اس بیان کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیے. حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے، وہ رات بڑی فکر والی تھی، میری جان کو سخت خطرہ تھا. یک بارگی سے کفار اپنی پلانک کے تحت حملہ آور ہو کے مجھے شہید کر سکتے تھے. ایک لمحہ بھی قابل اعتبار تمہاری نظر میں نہ تھا، پر میری نظر میں تھا. اس لیے کہ جب بستر پہ مصطفیٰ نے لٹایا تھا تو مجھے لٹاتے ہوئے کہا تھا علی یہاں لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، امانت کفار کو دینا اور دے کے خود مدینہ طیبہ آ جانا. جب مصطفیٰ نے فرما دیا، زبان نبوت سے نکل گیا صبح اٹھنا، مجھے یقین تھا کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے علی نے صبح اٹھنا ہے، موت آ ہی نہیں سکتی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا امانت کافروں کو لٹانا پھر مدینے آ جانا. میرا نبی سے غلامی کا رشتہ ہے، میں نے نبی پاک کو دل سے مانا ہے. میرا آقا کی زبان پر یہ یقین کامل ہے کہ زمین و آسمان کا نظام رک سکتا ہے، علی کو مدینے پہنچنے سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہوا ہے. یہی ہجرت کا واقعہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محو سفر ہیں، اور آپ صاحبان علم ہیں، سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ کفار نے 100 اونٹوں کا اعلان کر رکھا تھا انعام کا. 100 سرخ اونٹ، عرب کا مہنگا ترین اونٹ، اس بندے کو انعام میں دیا جائے گا جو مصطفیٰ جان رحمت کی خبر لائے گا. اس لالچ میں بہت سارے لوگ پیچھے گئے. انہی جانے والوں میں سے ایک سراقہ بھی تھا، سراقہ بن مالک. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قریب پہنچ گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور یہ سراقہ ہے اور قریب پہنچایا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو. آقا کریم علیہ السلام نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا، زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا. ٹانگیں دھس گئی زمین کے اندر اس کا گھوڑا. وہ بات کو، معاملہ کو سمجھ گیا. اس نے فوراً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد عربی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں. زمین کو کہیں مجھے آزاد کرے، اس قید سے چھوڑے مجھے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ پیچھا کروں گا نہ کفار کو بتاؤں گا جا کے. میرے کریم آقا نے دعا کی، زمین نے اس کو آزاد کر دیا، معاف فرما دیا آقا کریم علیہ السلام نے. لیکن لالچ غالب آئی ہوئی تھی. دوسری مرتبہ وہ پھر اس سونٹ کے دل میں خیال آیا لالچ میں، تو وہ پھر پیچھے آیا، وہ پھر پکڑا گیا. اب پہلی بار تو ہو چکی تھی، لیکن دیکھیے ذرا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت. آنے والا دشمن ہے، کافر ہے، وہ خبرگیری دینے کے لیے آیا، پکڑوانے کے لیے آیا. ایک دفعہ معاف فرما دیا ہوا، دوسری مرتبہ پھر پکڑا گیا، پھر عرض کی قربان جائیں ہے کسی کے پاس ایسا کردار دکھائی، ہو ہی نہیں سکتا. دوسری مرتبہ پھر چیخا چلایا، معافی مانگی. شہنشاہ کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے پھر معاف فرما دیا. تیسری مرتبہ پھر پکڑا گیا. مختصر یہ لاؤ کوئی کردار ہے کسی کے پاس ایسا، ایسی کائنات میں کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک انگریز مورخ اور مصنف جب دنیا کی 100 بہترین شخصیات کو چن کے ان کا ذکر کرتا ہے، سیرت ان کی لکھتا ہے، ان کا کردار لکھتا ہے، دنیا کی بہترین 100 شخصیات پہ مسلمان نہیں
کرسچن ہے، عیسائی ہے، لیکن مجبور ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کی 100 بہترین شخصیات کا ذکر کیا تو ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست، سب سے پہلے جس ہستی کا پہلے نمبر پہ نام لکھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکہ ہے۔ پھر معاف فرما دیا، معاف کیا، اور ساتھ معاف ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں خوشخبری ایک سنا دی۔ کلمہ نہیں پڑھا اس نے، مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ دریائے رحمت ہے۔ میرے امام نے کیا خوب کہا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، نہ اپنے خالی لوٹے، نہ دشمنوں کو خالی جانے دیا، بیگانوں کو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، کسرا، اے سراقہ، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کسرا سپر پاور تھی، ایران کا بادشاہ تھا کسرا، اس کی مملکت سپر پاور ہے، وہ کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنا کرتا تھا، وہ چھنکتے ہوتے تھے، چھنکاتا تھا ان کو دربار کے اندر، بڑے سونے کنگن پہنے ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں مشہور تھے کسرا بادشاہ کے وہ کنگن۔ جیسے آج کل ہمارے حکمرانوں کی کسی کی گھڑی بہت مشہور ہو جاتی ہے، کسی کے جوتوں کا ذکر ہوتا ہے، بھئی اتنے کروڑ ڈالر کے، اتنے کروڑ روپوں کے، شوقین ہوتے ہیں نا یہ حکمران لوگ ان اللوں تللوں کے، بچائے عوام بھوکی مرے تو مرتی رہے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرما رہے ہیں، الفاظ پہ غور کریں۔ اس تیقن کی ضرورت ہے امتی کو آج رسول پاک علیہ السلام اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس یقین کامل۔ حال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کفار کی شرارتوں، دشمنی کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک بظاہر، ایسے تو کل کائنات پہ ہے نا، بظاہر ایک محلے پہ بھی حکومت نہیں اسلام، ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے سراقہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ وہ تو کافر تھا، اس ٹائم کلمہ تو اس نے پڑھا نہیں تھا، اس نے کہا یہ کیا بات کہہ دی ہے، خود تو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، یثرب میں یہاں کوئی رہنے نہیں دے رہا، اور مجھے اتنی بڑی بات، حضرت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو مسکرا پڑے، گہری مسکراہٹ، گہرا تبسم کیا، گویا ہنس پڑے۔ سراقہ کہتا ہے ہنستے کیوں ہے آپ؟ کہا تو حیران و ششتر ہے نا، سراقہ تو کافر ہے، تو نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے تجھے نبی پہ یقین نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ عام زبان سے لفظ نہیں نکلے، یہ محبوب کائنات کے لفظ ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اس زبان مقدسہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو فرما دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو ایک دن ہوگا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ضرور آنے ہیں۔ پھر سراقہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ جاری تھی، وہ یہودی بھاگ کر قلعے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، قلعہ بند ہو گئے۔ بڑے بڑے مضبوط قلعے اس وقت بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور قلعے کے اندر چلے جاتے، دروازہ بند ہو جاتا تو مہینوں مہینوں فوجیں محاصرہ کر لیتی، لیکن اندر والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ قلعے اتنے مضبوط ہوتے تھے۔ اس دور میں یہ بم شم تو تھے کوئی نہیں، وہ دیواریں توڑنے میں مہینے لگ جاتے۔ منجنیق بنائی ہوتی، وہ ایک گلیل نما مشین ہوتی، اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے وہ گولے مارتے تو دیواروں میں شگاف ہوتا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، اور طریقہ کوئی نہ تھا۔ معاشرہ کیا اسلامی لشکر نے، ذرا پیغام سنیے، ایک امتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقین کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ بہت دن بیت گئے، وہ فائرنگ کرتے رہے، پتھر رکھ رکھ کے مشین کے اندر منجنیق میں مارتے رہے، مضبوط دیواریں تھی، ٹوٹ نہ پائیں، شگاف نہ ہوا۔ اس وقت سراقہ کی داڑھی سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، کافی عمر گزر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ بالآخر کیا ہوا کہ فوج میں سے حضرت سراقہ چلتے ہوئے اس منجنیق والے کے پاس آئے اور کہا اس طرح کرو کہ یہ دیوار نہیں ٹوٹنی، مضبوط ہے۔
तुम इस तरह करो, मुझे मिनजनीक में बिठाओ और बिठा के मुझे इस तरह जिस तरह पत्थर को फायर करके मारते हो ऐसे मुझे दीवार के ऊपर से मारो। मैं दीवार क्रॉस करके अंदर जाके घिरूंगा और अंदर से जाकर मैंने पीछे से दरवाजे की कुंडी खोल देनी है, तुम सारे किले में दाखिल हो जाना। उन्होंने कहा सुराका दिमाग ठीक है, अगर हम तुम्हें मिनजनीक में रख के फायर करें तुम्हारी हड्डियों का चूरा बन जाए। तुमने मिलना कहाँ है, बचना कहाँ है? दरवाजा तो तब खोलोगे जब बचोगे, तुम्हारा रहना क्या है? तुम तो सुरमा बन जाओगे। नजर भी नहीं आना कि मिनजनीक से रख के मारेंगे तो पत्थर चूरा हो जाते हैं। अव्वल तक तुम बच नहीं पाओगे, तुम दीवार के साथ जाके लगो तो बचोगे कहाँ? और दूसरी बात यह है कि खुदा ना अगर बिल फर्ज अगर तुम बच भी जाते हो तो अंदर यहूदी मौजूद है, वो तुम्हें कब छोड़ेंगे? वो दरवाजा तुम्हें खोलने कब देंगे? अब सुनो, हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नताइज के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मेरी जो तमन्ना उसे पूरी करो। मिनजनीक में बैठ गए, कहा मैंने जो कह दिया मैं मर जाऊं तो वैसे भी शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। वैसे भी हमारी चाहत और तमन्ना तो शहादत है, मैं मर जाऊं तो शहादत है। जब मकसूद मतलूब ये है तुम्हें इससे क्या है? मुझे बैठाओ मिनजनीक में, मुझे फायर कर दो, आगे नतीजा खुदा पे छोड़ दो। इस बात को छोड़ो, मैं मरता हूं जिंदा होता हूं, दीवार के साथ लग के मरता हूं, यहूदी कत्ल कर देते हैं, दरवाजा खोल पाता हूं नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, रखो फायर कर दो। लो साहिब तबकात कुबरा ने लिखा है, बिठाया गया मिनजनीक में हजरत सुराका को, फायर किया, दीवार के ऊपर से अंदर जा गिरे हजरत सुराका, ज़ईफ़ उम्र है, सफेद दाढ़ी, अंदर जाके दरवाजा खोल भी दिया कुंडी। मुसलमानों की फौज यहूदियों के किले में दाखिल भी हो गई, फतह हो गई। जब हो गई ना फतह तो लश्कर वाले हजरत सुराका के पास आ गए, लो हाथों पे उठाए हुए हैं, सुराका ये क्या करामत है, इसमें राज क्या है, ये सबब क्या है? अकल में नहीं आ सकता, ये बात मुमकिन नहीं, सोची नहीं जा सकती कि मिनजनीक में फायर किया अंदर जाके तुम बच भी गए, यहूदी मार भी नहीं सके। ने कहा और कोई मसला नहीं, सुराका का कमाल नहीं है, मेरी कोई करामत नहीं है, राज और कोई नहीं है, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस बात के गवाह है। मुझे सफर हिजरत में मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, अगरचे उस वक्त में काफिर था, फिर मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, साथ हबीबे किबरिया के जुबान से निकलने वाले अल्फाज को बारहा पे ऐन ही पूरा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुस्तफा ने कहा था, फरमाया था मेरे आका ने, ऐ सुराका मैं देख रहा हूं कि तेरे हाथों में ईरान के बादशाह किसरा के कंगन आएंगे। अब जब तुमने कहा ना अंदर फायर करे तो मर जाओगे, मुझे पता है मैं मर नहीं सकता। क्यों कि मुस्तफा ने फरमाया था कंगन आएंगे, अभी कंगन नहीं आए, और जब तक सुराका के हाथों में किसरा के कंगन ना आए मौत सुराका का कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं है। ईरान फतह हो गया, तारीख के औरात गवाह है, ईरान से आया वो माले गनीमत मस्जिद नबवी में ढेर लगा, लोग देख रहे हैं, तलवारें आई हैं, सिरें आई हैं, ईरान की कलीनें आई हैं, बड़ा बड़ा रेशमी कपड़ा आया हुआ है, कीमती ज़र जवाहरात से मुज़य्यन वहां पे लिबास और छुपे आए हुए हैं। उस लगे हुए ढेर में लोग सबको देख रहे हैं सामान, लेकिन उस पूरे ढेर में सैयदना फारूक आजम कुछ चीज तलाश कर रहे हैं। कीमती कलीनें आती हैं तो पीछे करते हैं, लिबास और जुब्बे आते हैं तो पीछे करते हैं, नक्शो निगार वाले बर्तन आते हैं तो पीछे करते हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ। ए अमीरुल मोमिनीन क्या ढूंढ रहे हो? कहा और कुछ नहीं ढूंढ रहा, मैं किसरा के कंगन ढूंढ रहा। वो किसरा के कंगन जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया था, ये कैसे हो सकता है? मेरे नबी फरमा दे कि किसरा के कंगन आएंगे मदीना, सुराका पहनेगा भी, ये हो कैसे सकता है? जो नबी कहे वो हो ना। फिर दुनिया ने देखा माले गनीमत मस्जिद नबवी में ढेर लगा है, लेकिन फारूक आजम ने उस सारे सामान के ढेर में से शहनशाह ईरान किसरा के कंगन
نکال کے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہو گیا سب کے سامنے۔ احباب گرامی، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں کیسا بندہ تھا حضرت اقبال۔ حضرت اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، آج جو دلائل ہمیں دیتے ہیں کہ معیشت کا مسئلہ ہے، اقوام عالم کا مسئلہ ہے، ہم کیسے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں؟ کوئی عقل کی بات کیجئے۔ یہاں تجارتیں ہوتی ہیں، دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رہن سہن کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آپ مولوی لوگ ہو، آپ تو ایک جوش سے خطابت میں جو مرضی آئے کہہ دو، آپ نے ممبر پہ جا کے کہہ دینا ہوتا ہے، لیکن ملک چلانے ہوتے ہیں، معیشت سنبھالنی ہوتی ہے۔ آئے ہائے، کہاں مسلمانوں کی وہ غیرت مند، صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی۔ میں آخری واقعات کے گوش گزار کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ یہ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ فتح ہو گئی، یہ رومیوں کے ساتھ ہے۔ جنگ میں فتح ہو گئی، رومی بھاگ گئے، اپنے لگے ہوئے خیمے چھوڑ گئے، بچھے ہوئے ریشم کے بستر، ریشمی چادریں اور بڑا قیمتی کپڑا اندر قالین کی صورت میں بھی بچھا ہوا، بیڈ لگے ہوئے، بستر، چونکہ کافر یہودی تھے، مال و دولت کھلا تھا ان کے ساتھ۔ فتح ہو گئی، بہت سارے مسلمان اس وقت زخمی ہو گئے۔ جو امیر لشکر تھے، سپہ سالار، جنگ ہو گئی، رومی بھاگ گئے، مال غنیمت بھی سارا مل گیا، یہ خیمے، یہ بستر، یہ سب کچھ مل گیا۔ میں توجہ چاہوں گا، آپ نے جس محبت سے میری گفتگو سنی ہے، ذرا دیکھیے، فکر دیکھیے، روایتی گفتگو کا میں قائل نہیں ہوں کہ میں آپ کو فضائل سناؤں اور آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ ہم نے لینا کیا ہے جو میں اتنے دور سے چل کے آیا ہوں؟ اسد بھائی نے محفل سجائی، آپ اپنے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر جہاں بیٹھے ہیں، کوئی شک نہیں کہ نبی کا ذکر امتی کے دل کا چین ہے، امتی کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں دنیا جہان کی رونقوں اور محفلوں میں وہ سکون نہیں ملتا جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں سکون آتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔ ہمیں تو جب مصطفیٰ آئے یاد، تو ہمارے سارے غم ہمیں بھول جاتے ہیں اور دل تسکین پا جاتا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ غلام جو ٹھہرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی، سپہ سالار کے پاس مشورہ کرنے کے لیے سینئر افواج جو فوجی تھے وہ آئے، کہا زخمی ہیں تو اپنے زخمیوں کو ان کے بستروں پہ لٹا دیں، ریشمی بستریں ہیں، نرم و نازک بستریں ہیں، اچھا سارا مزین کیے ہوئے آرام دہ ہیں، اپنے جو سپاہی زخمی ہیں انہیں ان خیموں میں لٹا دیں۔ اللہ اکبر۔ سپہ سالار اسلام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت زبیر سے کہا اس طرح کرو، ذرا اپنی امی جان سے پوچھو، اس لیے کہ آپ کی والدہ رشتے میں رسول اللہ کی سالی لگتی ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بہن، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی والدہ سے پوچھو کیا اس بات کی آپ اجازت دیتی ہیں، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اپنے زخمیوں کو ان کے ریشمی بستروں پہ سلا دیں؟ جملہ سننا، یہ مسلمانوں کی غیرت مند مائیں تھی، یہ مسلمانوں کی غیرت مند بہنیں ہیں، یہ مسلمانوں کی غیرت مند بیویاں ہیں، اور کیا حضرت اقبال نے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ یہ غیرت مر جائے کچھ نہیں بچتا، مٹی کا ڈھیر ہے، اور جب تک یہ غیرت باقی رہے، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے، یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، میری گفتگو کا نچوڑ سمجھ لیجئے اس کو۔ کہا اگر آپ اجازت دیں ان کے لے ریشمی بستروں پہ اپنے زخمی فوجیوں کو لٹا دیں،
آپ نے فرمایا اچھا ابھی لٹایا تو نہیں ہے، لٹا تو نہیں چکے ہو اپنے زخمیوں کو ان کے ریشمی بستروں پہ، لٹایا تو نہیں ہے؟ کہ لٹایا نہیں، ارادہ رکھتے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ سنیے، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر آپ فرماتی ہیں لٹائے نہیں، لٹانا بھی نہیں، ان کے خیموں میں اپنے گھوڑے باندھو، ان کے بستروں پہ اپنے خچر باندھو، اپنے گدے لے جاؤ، ریشمی بچھے ہوئے بستروں پہ گھوڑے گدے اور خچر جا کے باندھو۔ ہمارے گھوڑے گدے اور خچر ان کے ریشمی بستروں پہ پیشاب کریں، لیڈیں کریں، اس لیے کہ ان کے جاسوس یہاں پھر رہے ہوں گے، وہ جا کے انہیں بتائیں گے کہ عجیب لوگ ہیں، ریشمی بستروں پہ گدے گھوڑے باندھ دیے ہیں، پیشاب کروایا ہے، تاکہ یہودیوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے کہ ہم مدینے سے اتنا سفر کر کے ریشمی بستروں کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سفر طے کر۔ احباب گرامی القدر، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ لی میں نے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، مالک کونین ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں میرا رسول دے اسے لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ۔ جب میرے پاک نبی نے فرما دیا کہ کامیابی میری تعلیمات میں ہے، جب مصطفیٰ نے فرما دیا کامیابی میرے نظام میں ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، تحفہ دینے والا، اٹھانے والا، یہ سارے ملعون ہیں، لعنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ حقوق العباد کو غصب کرنے والا، یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کے قانون سے بغاوت تمہیں ذلیل کر دے گا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غیروں کے نظام میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہاں مل رہی ہے؟ نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کا نظام اپنائیں اور پھر زمانے میں عزت پا جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ عزت کل بھی رسول اللہ کے قدموں میں تھی، عزت آج بھی رسول پاک علیہ السلام کے قدموں میں۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں جو میرے نبی کے نظام جیسا، کیا اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ یہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، یہ آج مزدور کے حقوق کے نام نہاد علم بردار، ابھی تو شکاگو کے مزدوروں کا واقعہ نہیں ہوا تھا، ابھی تو 1400 سال پہلے کا عرصہ گزر رہا ہے۔ ایسے میں جب عرب میں غلاموں اور مزدوروں کو تنکے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ایسے میں میرے پاک نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ان محنت کرنے والے مزدوروں کو حقیر نہ جاننا، محنت سے کمائی کر کے حلال روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اس عالم میں رحمت کائنات نے مزدور کے ساتھ مصافحہ کیا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میرے پاک نبی مزاج تو جانتے تھے غلاموں کا کہ یہ جو دیکھنے کو ترستے اور تڑپتے ہیں، میں ہاتھ ملا رہا ہوں، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ فرمایا رحمت کائنات نے وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آقا آپ کے اتنے نرم و نازک ہاتھ ہیں، میرے ہاتھ کھرد رہے ہیں، گٹے پڑ گئے ہیں، چھالے ہیں، مزدوری کرتا ہوں، تھوڑا چلاتا ہوں سارا دن، میرے ہاتھوں پہ کھردرے گٹے سے پڑے ہوئے ہیں، کھورے ہیں ہاتھ، کھورے۔ آپ کے نرم و نازک ہاتھ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کھردرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ مس ہوں۔ جھوم اٹھو گے کیوں نہ منائیں میلاد اس نبی کا؟ زمانے طبقہ آتے زندگی میں کوئی ایک شعبہ تو بتائیں جنہیں میرے پاک نبی نے عزت نہیں عطا فرمائی۔ اور یارو، جن کے نالین کو بوسہ دینے کے لیے دنیا ترستی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ آگے کر۔ اس مزدور مدینہ کے ہاتھ پکڑے میرے پاک نبی نے، قریب کر کے چومے، عرش بھی جھوم نہیں اٹھاؤ گا اس کے ہاتھوں پہ۔
میرے پاک نبی نے چومے ہاتھ اور چوم کے شوم پکڑ کے سینے پہ رکھ کے میرے پاک نبی نے فرمایا تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی پیار فرماتے ہیں۔ شعبہ زندگی میں بیٹیوں کو عزت مصطفیٰ نے، جب بیٹیوں کی عزت کی باری آئی مصطفیٰ نہیں بولے، جب ماں کی عزت کی باری آئے تو مصطفیٰ نہیں بولے، جب بہنوں کی عزت کی بار آئی مصطفیٰ نہیں بولے، جب ہمسایوں کی عزت کی بات آئی تو مصطفیٰ نے قوانین نہیں دیے، جب پورے سفید داڑھی والوں کے احترام کی باری آئی تو یوں تک نہیں فرما دیا کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ جب چھوٹوں کی باری آئی تو یوں نہیں فرمایا من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے میرے الفاظ سنیے، پلے باندھیے، یہ درد دل بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے۔ روایتی تقریر سے، روایتی نعروں سے نکل کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہر طبقہ زندگی کی عزت کی باری آئی، مصطفیٰ چپ نہیں رہے، مصطفیٰ بولے ہیں۔ اور آج میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، امتی چپ کیوں ہے؟ آج بدبختوں نے سریعام خاکے چھاپے، امتی بے حس کیوں ہے؟ آج توہین مصطفیٰ سریعام کی گئی، آج امتی کے منہ پہ تالا کیوں ہے؟ اس نبی کی عزت پہ بدبختوں نے انگلیاں اٹھائی، آج ہم خاموش کیوں ہیں؟ میلاد کی محفل میں فقط نعرے لگا کے لنگر کھا کے گھروں کو روانہ ہو جانا ہی ہم نے محبت مصطفیٰ اگر سمجھ رکھی ہے تو مجھے بتائیں ان گستاخان مصطفیٰ کو جواب کس نے دینا ہے؟ اتنی جرت ان کی ہو گئی ہمارے اس کردار کی وجہ سے، ہمارے اس رویے کی وجہ سے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ بس یہ کچھ بھی نہیں، یہ نعرے نورے لا کے 2-4 دن میں بیٹھ جانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس عزت اور ناموس کے سامنے فرانس اس ان بدبختوں اور لعینوں کی چلو جنگیں کرنا حکومتوں کا کام ہے، احتجاج ہمارا ہے، حکمرانوں کو پیغام بھی ہمارا ہے کہ اس ملک کے جو سفیر ہے اسے ملک بدر کیا کرے، اسے کک آؤٹ کرے، کیونکہ دنیا کا نظام بعد میں ہے، مصطفیٰ کی عزت پہلے ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تو کم از کم اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں نا، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی تہذیب کو تو دیش نکالا دے سکتے ہیں نا، اپنے جسموں سے، اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے لین دین سے، اپنے رہن سہن کے معاملات سے۔ کتنا تڑپا علامہ اقبال، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود۔ ارے یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمیں بھی سیرت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ کو پلے باندھنا ہوگا۔ یہ محبت مصطفیٰ ماد سال کے بعد جھنڈے لگا کے، میلاد کی محفل کر کے، نعرے لگا کے پھر پورا سال سو جانا، یہ تعلیمات مصطفی نہیں ہے۔ بازار کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک صاحب دونوں جانب مسلمانوں کی دکانیں ہیں، یہودی عیسائی ہندو تو کوئی نہیں نا، لیکن اطمینان کوئی نہیں ہے کہ بازار کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک قیمت 1 نمبر کی دے کے مال خرید کے بھی بندہ مطمئن نہیں ہوتا، 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر۔ تو یہ مسلمان کا کردار ہے۔ ہمیں وہ بات بھول گئی مدینے کی منڈی والی، جب مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی منڈی کا دورہ کرنے کے لیے نکلے، ایک بندے نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، گندم بیچ رہا ہے غلہ۔ میرے کریم آقا نے یوں اس غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا جیسے سرکار کی شان تھی، اندر ہاتھ ڈالا تو غلہ اندر سے گیلا تھا، سجیا سے، اوپر خشک ہے اندر سے گیلا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آقا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو یہ گیلا ہو گیا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہو گئی تھی بارش، گیلا ہو گیا ہے تو نیچے گیلا ڈال کے اوپر خشک کیوں ڈالا ہوا ہے؟ خشک کا ڈھیر علادہ لگا، گیلے کا علادہ لگا، تاکہ آنے والے کو پتا چلے یہ گیلا ہے یہ خشک ہے، وہ خشک سمجھ کے خریدے گا۔ تو نے ساتھ میں گیلا بھی ڈال دینا ہے۔ پھر سن لے، من غشنا فلیسا منا،
جس نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیا فلیس منا، اس کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ تعلق واسطہ ہی کوئی۔ چلو ہم نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ لی، آج بھی ہم سال کوئی نہیں چھوڑتے، عمرہ بھی ہمارا کوئی قضا نہیں ہوتا، تسبیح بھی ہم رات دن کو پتہ نہیں کتنی دفعہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان کو دھوکہ دے کر اس دھوکے میں اگر 1 نمبر کے بجائے 2 نمبر مال ملاوٹ والا، ملاوٹ شدہ مال اس کو دے کر بیچ کے ڈبل منافع پر ہم نے پیسہ تو کما لیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت سے اپنا رشتہ کاٹ بیٹھے، تعلق کٹ گیا، وہ مال، وہ پیسہ، وہ کمایا، وہ خزانہ، وہ دھن، وہ دولت کس کام کی ہے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں آج بھی زمانے میں عزت، مقام اور وقار چاہتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ میری اس گفتگو کو سنا ہے، پیغام یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ ہمیں وہی یقین کرنا ہے جو میرے پاک نبی کے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ پھر زمانے میں اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرمائے گا، اور اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ ہمارا انگ انگ اور بال بال بزبان حال یہ کہے گا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ کھڑے ہو جائیں، ایک شعر سلام کا، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سارے مانا راہیا شالا جیویں خیر تھیویں ماہیا، اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کونین، محفل پاک کے اندر از ابتدا تا آخر جتنا کچھ بھی کلام پاک پڑھا کرایا گیا ہے، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا ہے، حاضر معذر تام لنگر شریف کا اہتمام کیے گا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقتصوالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ، جمیع
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کی ازواج محترمات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام شہداء کرام، تمام سلاسل طریقت کے اولیاء اعظام کی ارواح کو پہنچا کے درجات کی بلندی عطا فرما، امت مصطفیٰ کے جمیع فوت شدہ مومنین مومنات کی روحوں کو پہنچا کے بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص محترم اسد بھائی کے والدین دنیا سے جو چلے گئے، یا اللہ پاک ان کی روح کو بچا کے بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ان کی جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جی اس گھر کے اندر تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا ہے، یا اللہ اس گھر میں صبح قیامت تک برکتیں عطا فرما۔ مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں سے یا اللہ ہر طرح کی نااتفاقیوں سے، ناؤستیوں سے، بے برکتیوں سے یا اللہ پاک اہل خانہ کو محفوظ اور مامون فرما۔ ہر طرح کے جادو و جنات و نظر بد سے یا اللہ پاک اسد بھائی کو ان کی پوری فیملی کو محفوظ فرما۔ وسعت کے ساتھ رزق کی حلال عطا فرما۔ ذکر مصطفیٰ کی صدائیں اس گھر سے قیامت تک کے لیے یا اللہ بلند ہوتی رہیں۔ ان کی آنے والی نسل کے بچے بچے کو سرکار کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ وسعت کے ساتھ رزق کی حلال عطا فرما۔ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ کبھی یا اللہ پاک محتاجی نہ آئے، مالک کائنات ہمیشہ تک کے لیے ان کو یا اللہ پاک غنا عطا فرما۔ جتنے احباب ہمائے ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، نعت خوان ہیں، علماء ہیں، سادات ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کی محفل میں منگتے بنے ہوئے ہیں، پیکاری ہیں، تو بادشاہ ہے، ہم گدا ہیں، تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو ہمارا مالک ہے اور ہم تیرے نکمے سے بندے ہیں۔ یا اللہ ہماری خالی جھولیاں ہاتھ پھیلیں، اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ تو اسے فضل تیری رضا مانگتے ہیں، یہ رضا عطا فرما، فضل عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد جو بھائی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک اعزاء و اقرباء و اساتذہ کرام ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ سرکار کی سچی محبت عطا فرما۔ آقا کریم کی پوری امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سازشیوں سے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما ملک پاکستان کو۔ یا اللہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے مجاہدین کی یا اللہ پاک مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ پاک صبح قیامت تک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کی یا اللہ تو خود مدد اور نصرت فرما۔ جب تک زندگی ہے محبوب کائنات کے ذکر کی محفلوں میں بار بار آنا نصیب فرما۔ اس محفل